کے لیے اور خدا ان کے زندہ کلام اقدس کے لیے بھرپور تعلیم بجائیں گے، تم لوگ نعرہ لگائیں گے ہاللیلویا ہاللیلویا۔ آج میں چاہتا ہوں جو خدا کے پاک روح کی تحریک سے خدا نے اپنے خادم کے وسیلے سے، جو اس کے پاک روح کی تحریک کے وسیلے سے، اس کے پاک روح کی ہدایت سے جو آج ہم سننے والے ہیں، وہ مضمون ہے کہ یسوع اندھوں کو۔ اچھا ایک سوال ہے، یسوع اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے یا یسوع اندھوں کو بنائی دیتا ہے؟ آنکھیں ہوتی ہیں لیکن نظر نہیں آتا۔ یسوع اندھوں کو بنائی دیتا ہے۔ یسوع لنگڑوں کو ٹانگے دیتا ہے یا چلنے کی قوت دیتا ہے؟ یسوع لنگڑوں کو چلنے کی قوت دیتا ہے۔ یسوع بہروں کو کان دیتا ہے یا سننے کی قوت دیتا ہے؟ یسوع بہروں کو سننے کی کان ہوتے ہیں، سنا نہیں جاتا، زبان ہوتی ہے، بولا نہیں جاتا، ٹانگیں ہوتی ہیں، چلا نہیں جاتا، آنکھیں ہوتی ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ اور آج ہم اسی بات کو خداوند کے زندہ کلام میں سے سنیں گے، اس کے معجزات کی بابت، کہ جو اس نے معجزات کیے، اسے بیشتر کہ اس کے خوبصورت معجزات کے وسیلے سے ہم برکت پائیں اور اپنی زندگی میں اپنے حصے کا آج معجزہ ریسیو کریں۔ انجیل مقدس میں لکھا ہے، اور یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب مقدس میں نہیں لکھے گئے۔ پھر سے پڑھوں گا، اور یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں نہیں لکھے گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ اور بھی بہت سے کام ہیں جو یسوع نے کیے، اگر وہ جدا جدا لکھے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کتابیں لکھی جائیں ان کے لیے دنیا میں گنجائش نہ ہوتی۔ ہاللیلویا۔ یسوع کے اتنے معجزات، اس منشی عالمین کے، اس رب العالمین کے، اس سلطان السلاطین کے اتنے معجزات کہ دنیا میں اس کتاب کو رکھنے کی گنجائش ہی نہ ہوتی، اور اگر رکھنے کی گنجائش نہ ہوتی تو پھر پڑھا کہاں سے جاتا؟ کیونکہ مسیح خداوند کے نام کے وسیلے سے میں دیکھتا ہوں کہ آج بھی بہت سے معجزات وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ آپ کے ساتھ مل کر آج میں چاہتا ہوں کہ ہم خدا کے کلام کو سیکھیں۔ ہم سب کو بہت سے معجزے یاد ہیں۔ اب ہم وڈیبے سے شروع کرتے ہیں۔ وڈابا کوئی معجزہ آپ کو یاد ہو کہ یسوع نے کیا کیا؟ نہیں، کوئی معجزہ دسو۔ ہاللیلویا، صرف چھوٹا آ جائے۔ 5 روٹیاں 2 مچھلیوں پر برکت کی اور 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں سے اس نے 5000 کو کھانا کھلایا۔ علی بھائی، آپ کو کوئی معجزہ یاد ہے؟ شاباش۔ یسوع مسیح نے مفلوج کو شفا دی، اور یسوع مسیح نے آج ہمارے بزرگ بزرگوں کو بھی شفا دیا۔ ہاللیلویا۔ کسی طور سے اور کسی کو یاد آتا ہو کہ مجھے یہ موضوع یاد ہے، وہ بتا سکتا ہے۔ یسوع مسیح نے پانی کو میں بنایا، یسوع مسیح نے افسر کے بیٹے کو شفا دی، یسوع مسیح نے بدرو گرفتار کو شفا دی، یسوع مسیح نے پترس کی سانس کو پاپ میں پڑی دیکھا تو اس کو چھو کر اسے شفا دی، یسوع مسیح نے جو اس کے شاگرد مچھلیاں پکڑ رہے تھے تو ان سے کہا کہ جال اس طرف ڈالو، تو جال مچھلیوں سے پھٹنے لگا۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح نے کوڑیوں کو شفا دی، یسوع مسیح نے صوبیدار کے نوکروں کو شفا دی، یسوع مسیح نے سوکھے ہاتھ والے آدمی کو شفا دی، یسوع مسیح نے نائن کی بیوہ کے بیٹے کو جو مر گیا تھا، جس کا جنازہ جا رہا تھا اور وہ رو رہی تھی، وہ پیٹ رہی تھی، اس کے بیٹے کو اپنے قدوس جلالی کلام کے وسیلے سے زندہ کیا۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح نے پانی اور ہوا کو تھما دیا، ان کو ڈانٹا۔ یسوع مسیح نے اس عورت کو جس نے آپ کی پوشاک کے پہلو کو چھو لیا،
آپ کی پوشاک کے پلو کو چھو لیا، اس کو شفا دی۔ یسوع مسیح نے جائر کی بیٹی کو زندہ کیا۔ یسوع مسیح نے بدلو گرفتا جس میں پورا لشکر تھا، اس لشکر سے اس کو آزادی دی، اور آج وہ ہمارے گناہ کے بندھن سے ہمیں آزاد کرتا ہے، وہ ہمیں گناہوں سے آزاد کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے اندھوں کو بینائی دی، گونگوں کو قوت گویائی دی۔ بیت حسدہ کے قریب 38 برس کے مریض سے کہا اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، اور یسوع مسیح نے پانی پر چل کر دکھایا کہ میں قدرت کاملہ کا مالک ہوں۔ یسوع مسیح نے کنعانی عورت کی بیٹی کو جو بدلو گرفتار کی تھی اس کو شفا دی، اور یسوع مسیح نے گونگے بہرے اشخاص کو شفا دی، اور یسوع مسیح آج مجھے اور آپ کو اپنے کلام کے وسیلے سے شفا دیتا ہے۔ ہاللیلویا! اس کے جلال کے لیے بھرپور تالیاں بجا دیجیے۔ کتاب مقدس کا یہ حصہ جو ہم نے پہلی تلاوت کے طور پر سنا ہے، پھر دوسری تلاوت کے طور پر سنا ہے، لکھا ہے کہ ان کو جو کچ دلے ہیں کہو، ان کو جو کچ دلے ہیں، کمزور دل والے ہیں، جن کا ایمان ڈاواں ڈول ہے، پتہ نہیں یہ جو بابو جی ہمارے سامنے بیٹھے یہ دعا کریں گے شفا ملے گی نہیں ملے گی، پتہ نہیں پادری صاحب دعا کریں گے شفا ملے گی نہیں ملی، ان کو جو کچ دلے ہیں کہو ہمت باندھو، ہمت باندھو اور مت ڈرو، دیکھو تمہارا خدا سزا اور جزا لیے آتے ہیں، ہاں خدا ہی آئے گا، وہ تم کو بچائے گا۔ اس وقت اندھوں کی آنکھیں باسی جائیں گی اور بہروں کے کان کھولے جائیں گے، تب لنگڑے ہرن کی مانند چوکڑیاں بھریں گے اور گونگے کی زبان گائے گی، کیونکہ بیابان میں پانی اور دشت میں ندیاں پھوٹ نکلیں گی۔ اور یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی حدیث پاک میں جو آج شام نے معجزہ سنا ہے، ایک جنم کا اندھا ہے، خدا زمین پر پھونک کر مٹی کو سان کر آپ کی آنکھوں پر لگاتے ہیں۔ مفسرین بائبل اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اس جنم کے اندھے کی آنکھوں کے پپوٹے ہی نہیں تھے، اس جنم کے اندھے کی آنکھوں کے نشانات ہی نہیں تھے، اس جنم کے اندھے کی آنکھیں ہی نہیں تھیں، اس جنم کے اندھے کی آنکھوں میں وہ مٹی کم تھی جو آنکھوں پر لگائی جانے والی تھی۔ تو آپ نے اپنے لب مبارک سے، اپنے دہنے مبارک سے اس زمین کو، جس سے اس نے ہمارے آباء و اجداد کو تخلیق کیا، جس سے اس نے ہمارے باپ آدم کو تخلیق کیا، اسی مٹی کو سانا اور اس کی آنکھوں پر لگا کر اسے کہا جا شیلوہ میں دھو لے، جا شیلوہ میں دھو لے۔ شیلوہ کا ترجمہ ہے بھیجا ہوا، شیلوہ کا ترجمہ ہے بھیجا ہوا یا بھیجنے والا، اور اس کو عبرانی میں اس کے دو لفظ ہیں، شیلوہ اور سلوام، بیت سلوام اور بیت شیلوہ۔ قدیم یروشلم شہر کے جنوبی مشرقی کونے پر ابھی بھی ایک حوض موجود ہے جس کا نام اب برکت سلوان ہے۔ تواریخ کی دوسری کتاب اس کا 32واں باب اور اس کی 30ویں آیت مبارکہ، اور سلاطین کی دوسری کتاب اور اس کا 20واں باب 20ویں آیت مبارکہ کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ حزقیہ بادشاہ نے جہون کے چشموں کے پانی پر باندھ کر پانی کا رخ داؤد کے شہر یروشلم کی طرف موڑ کر ایک سرنگ کے ذریعے جو اوپل کی چٹان میں سے ہو کر جاتی تھی پانی کو شیلوہ کے حوض تک پہنچایا، اور اس سرنگ کو جو اس بادشاہ نے کھدوائی تھی پہلی مرتبہ 1838 میں دریافت کیا گیا اور اس کی تحقیق ہوئی، اور 1880 میں اس کے چٹان کو کھودا گیا، اور جب اس چٹان کو کھودا گیا جس میں سے یہ حوض ملا، جس میں سے یہ سرنگ ملی، تو اس پر ایک عبارت لکھی ہوئی تھی، اور عبارت کے نقوش
قدیم عبرانی سے ملتے تھے. اس میں بابلی تہذیب کی جھلک بالکل واضح نہ تھی، بلکہ پیورلی طور پر جو انبیاء کرام کی زبان ہے، جو بنی اسرائیل کی زبان ہے، اس زبان میں یہ تحریر تھی. 1870 میں کسی شخص نے سرنگ میں داخل ہو کر اس تحریر کے پتھر کو توڑ کر چرا لیا، اور اس تحریر کے ٹکڑے یروشلم میں ایک یونانی شخص کے پاس چرچ کو نظر آئے. اس وقت یہاں بہت ترقی تھی، اور ترقی کے ساتھ ساتھ ترکی ملک کی بادشاہت کا وجود تھا. یہ ایشیائی کوچر کی بات ہو رہی ہے، اور ترکی کے افسران نے یہ ٹکڑے یونانی باشندے سے چھین کر استنبول میں پہنچا دیے، جہاں آج تک یہ محفوظ ہیں. اور ایک اور لفظ شالوک، برج شالوک، جس کا تذکرہ ہم انجیل مقدس میں پڑھتے ہیں، لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک اور اس کا 13واں باب اور اس کی 4 آیت مبارکہ میں. اور اس برج کے نیچے، اس برج کے گرنے سے کم و بیش کوئی 18 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے تھے. عزیزو، بمطابق متی رسول، بمطابق خروج 4 باب، بمطابق خروج 4 باب 11ویں آیت مبارکہ، تب خداوند نے اس سے کہا، جب جناب موسیٰ، حضرت موسیٰ نے یہ عذر پیش کیا کہ خداوند میری زبان تو فصیح نہیں ہے، میں تو صحیح بول نہیں سکتا، میری تو زبان فصیح نہیں ہے، میں بولنے کے لائق نہیں ہوں. تو خداوند نے کہا کہ آدمی کا منہ کس نے بنایا؟ اور کون گونگا یا بہرا یا بینا یا اندھا کرتا ہے؟ کیا میں ہی جو خداوند ہوں یہ نہیں کرتا؟ شاگردوں نے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک کے 9ویں باب میں، اور اس کے 9ویں آیت مبارکہ سے جب ہم اس آیت مبارکہ کو دیکھتے ہیں، شاگردوں نے پوچھا، فقیوں اور فریسیوں نے پوچھا، یسوع المسیح سے سوال کیا کہ خداوند اس نے گناہ کیا یا اس کے ماں باپ نے؟ آج بھی میں بشری کمزوری کے سبب، انسانی شریست و جبلت رکھتے ہوئے، آج بھی میرا استفسار یہی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے گناہ کیا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اس کی وجہ سے اس کے بچوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. اس نے گناہ کیا ہے یا اس کے ماں باپ نے گناہ کیا ہے، اس لیے اس کے حالات تنگ ہیں. اس نے گناہ کیا ہے یا اس کے ماں باپ نے گناہ کیا ہے، اس وجہ سے یہ پریشان رہتا ہے. یسوع مسیح کا خوبصورت جواب سنیں، جو میرے لیے ہے، جو آپ کے لیے ہے. وہ ایسے لوگوں کے لیے ایک چیلنج ہے. خداوند یسوع مسیح نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا اور نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہو. ہاللیلویا. نہ اس نے گناہ کیا نہ اس کے ماں باپ نے، یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں. اور خدا کا کام کیا تھا کہ اس کی تو آنکھیں نہیں تھی، اس کو تو نظر ہی نہیں آتا تھا. جب اس کی آنکھیں نہیں تھی، اس کو نظر نہیں آتا تھا، تو یسوع مسیح نے مٹی سان کر خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے، جس طور سے ہم نے گزشتہ سنڈے یہ سنا تھا کہ سارا جلال یسوع تیرے لیے ہے، ساری ستائش یسوع تیرے لیے ہے. اس لیے ہوا کہ اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، اس کو نظر آنا شروع ہو جائے گا، تو خدا کا جلال ظاہر ہوگا، خدا کا جلال ظاہر ہوگا. عزیزو، آج خدا کا خادم ہوتے ہوئے میں جسے نظر آتا ہے، میں جو دیکھ سکتا ہوں کہ یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، میں دیکھ سکتا ہوں میرے بھائی بیٹھے ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، خدا کے خادم بیٹھے ہوئے ہیں. آج خدا کا خادم ہوتے ہوئے میں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا میں بینا ہوں یا نہ بینا ہوں؟ اور یہ سوال ہم سب کے لیے. اکثر سادہ لوگ کہتے ہیں، میں نے ان کانوں سے سنا ہے، بھائی صاحب
اسی تن پڑھ جا ہاں اسی تے انے ہاں. اکثر یہ سوال یہ جواب میں نے سنا ہے. آج یہ میرے لیے سوال ہے کہ میں بینا ہوں یا نہ بینا ہوں. اور نابینا ہونے کے چند اسباب ہیں. ضروری نہیں ہے کہ مجھے ان فزیکل آنکھوں سے نظر آتا ہے یا نہیں آتا. خروج کی کتاب کے 23ویں باب کی 8ویں آیت پر ہم غور کرتے ہیں. خروج کی کتاب 23واں باب 8ویں آیت. تو رشوت نہ لینا. ہاللیلویا. تو رشوت نہ لینا. اب دل میں بہت سارے میرے بھائی سوچتے ہیں بھی چلو دینے والے دن کوئی مجبوری ہوئے کہ اسی کام کرانا ہے. دینا اور لینا ایک ہی بات ہے. تو رشوت نہ لینا کیونکہ رشوت بیناؤں کو اندھا کر دیتی ہے. رشوت بیناؤں کو اندھا کر دیتی ہے اور صادقوں کی باتوں کو پلٹ دیتی ہے. استثنا کی کتاب مقدس اس کے 18 باب کی 19ویں آیت مبارکہ. تو نہ تو کسی کی روح رعایت کرنا اور نہ رشوت لینا کیونکہ رشوت دانش مند کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی اور صادق کی باتوں کو پلٹ دیتی ہے. زیادہ روشنی، جیسے ہمارے سامنے اگزامپل سورج ہے، ہم سورج کی طرف نہیں دیکھ سکتے. زیادہ روشنی بھی آنکھوں کو چندھیا دیتی ہے اور بغیر سمجھ کے جو کلام کی باتیں ہیں جس طور سے یسوع نبی کی معرفت 6 باب کی 10ویں آیت مبارکہ میں لکھا ہے کہ ان کی آنکھوں کو بند کر دے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، دلوں سے سمجھیں، کانوں سے سنیں اور رجوع لائیں. عزیزو، فرانسس کی کلیسیا وہ خط لکھتے ہوئے مقدس پالوس رسول بیان کرتے ہیں 2 باب کی، کرنتھس کی کلیسیا کا نام لکھا ہوا پالوس رسول کا 2 خط 4 باب کی 4 آیت مبارکہ میں، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے تاکہ خدا کی صورت، اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی جو ہے ان تک نہ پہنچے. آج میرا اور آپ کا مسیح ہم سب کو یہ مشورہ دیتا ہے. اگر ہم اندھے ہیں، باقی سمجھتا ہوں کہ میں آنکھیں رکھتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا، کان رکھتے ہوئے میں سن نہیں سکتا، دل رکھتے ہوئے دماغ رکھتے ہوئے مجھے سمجھ نہیں ہے، تو یوحنا عرب کے مکاشفہ کے 3 باب کی 16ویں آیت مبارکہ کو غور سے دیکھیں اور پڑھیں اور سمجھیں کہ آنکھوں میں لگانے کے لیے مجھ سے سرما لے لے. ہاللیلویا. آنکھوں میں لگانے کے لیے مجھ سے سرما لے لے تاکہ تو بینا ہو جائے. آنکھوں میں لگانے کے لیے مجھ سے سرما لے لے اور تو بینا ہو جائے. اور وہ سرما جو میرے ہاتھ میں ہے، وہ سرما آج آپ کے لیے فری ہوگا. ہاللیلویا. خدا کی شان کے لیے بہت آ گیا. یہ وہ سرما ہے جو ہمارے آنکھوں کو کھول دیتا ہے، جو خدا کا نور ہے. یہ وہ سرما ہے جو خدا کا زندہ کلام ہے. یہ وہ سرما ہے جو خدا کا زندہ کلام ہے. سواؤ اسی ایمان میں، اسی بھروسے میں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے. خدا آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے. آمین. خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین. میں درخواست کروں گا خدا کے خادم